بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق اردو ادب میں عید الفطر پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ 1925 سنِ پیدائش، 2009 سنِ وفات ہے ان کا۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ، پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی لیٹ اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ ایک بات تو یہ اہم ہے کہ انہوں نے کس حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ یہ چیزیں بھی اہم ہیں کہ آپ نے کس چیز کی ملازمت کہاں کہاں پر کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف منصب جو تھے، صدر شعبہ اردو کس عہدوں پہ کام کیا، پرنسپل اورینٹل کالج اور ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان یہ ایک انجمن کا نام ہے، اسلام آباد کی صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور محترم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ یہ تو ان کا تھا کہ انہوں نے کس لحاظ سے خدمت انجام دی۔ اب آگے جو اہم بات ہے کہ ان کی کس قسم کے ان کا کام تھا، وہ کیا ان کی جو تھی میدان تھا جس میں انہوں نے کام کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کی ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق تحقیق کرنے والا، نقاد کہتے ہیں تنقید نگار، جو تنقیدی مضامین لکھتا ہے۔ یہاں پہ تنقید سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں کوئی نیگیٹو لکھنا ہوتا ہے، بلکہ جو کام اردو ادب میں یہاں ہوا ہوتا ہے اس پہ لکھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کا کام ہے، اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور شاعری میں بھی شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی اور ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی، یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے کہ کیا ان کو ملا تھا، اعزاز، اور صدارتی اقبال ایوارڈ یہ چیز بھی عطا کیا۔ اسٹوڈنٹس، اب ان میں آگے تصنیفات ان کی جو تھیں، تصانیف کے نام ان کے یہ بھی یاد کرنے ضروری ہیں۔ آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں یا کسی بک کا پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کی کتاب ہے۔ ان کی تصانیف میں اب یہ ساری جو کتابوں کے نام ہیں: سیاست اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ان کی تصانیف کے نام ہیں جو آپ نے شارٹ کوسچن کے لیے یاد کرنے ہیں۔ جی اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مصنف کا تعارف تو ہو گیا۔ جی اسٹوڈنٹس، سبق کی پڑھائی سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سبق ہے کس نوعیت کا۔ دیکھیں، اب ایک وقت تھا جب صرف جو ہماری اردو ادب جو ہمارا تھا، اس میں جو شاعری کی جاتی تھی صرف نظمیں، غزلیں جو ہوتی تھیں محبت کے، عشق کے موضوعات پر ہوتی تھیں، یا کوئی معاشرتی موضوع دوسرا اس پہ ہوتی تھی۔ عید پہ بہت کم عید کے متعلق اس نے لکھا تھا۔ تو پھر ایک ایسا دور آیا جب اردو شاعری میں ملی احساسات جو تھے ان کو کی ترجمانی کی جانے لگی، اور اس طرف بھی جو مذہبی تہوار تھے ان کی طرف بھی توجہ مبذول ہوئی لوگوں کی۔ تو یہی مقصد ہے یہاں پر اس سبق میں جو انہوں نے مصنف نے کوشش کی ہے کہ اردو ادب میں جو اسلامی تہوار ہیں ان کا تعارف کروایا جائے، اور معاشرتی جو ہے ہمارا یہاں پہ تہذیب و تمدن ہے، رسوم رواج ہیں، ان سے ہم بچوں کو، پڑھنے والوں کو متعارف کروائیں، اور اس کے علاوہ مضمون نگاری جو ہے اس کی طرف بھی توجہ ہو، اس کا طریقہ کار بھی سکھایا جائے۔ اس کے تدریسی مقاصد اسٹوڈنٹس آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، غزلیہ شاعری ایسی شاعری جو غزلوں پر مبنی ہو، غزلوں پر مشتمل ہو۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ابرو مطلب جو بھویں ہوتی ہیں، کیونکہ پہلی رات کا چاند بہت باریک ہوتا ہے تو اس کو شاعر حضرات بھووں سے، آئی برو سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ وسعت کشادگی، علامتی مطلب اشاراتی طور پر، علامت کے طور پر۔ امکانات مطلب ممکن ہونا، اس کے ممکن باتیں جو ہیں۔ ترجمانی، عکاسی، نمائندگی، وسیلہ، ذریعہ۔ خط و خال، نقوش، جہتوں، سمتوں، رقبوں، علاقوں، متوسط طبقے، درمیانے طبقے۔ یہ اسٹوڈنٹس پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہی ہیں۔ اب یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ اردو کی جو شاعری تھی، غزلیہ شاعری، اس میں کیا ہوتا تھا کہ عید کا ذکر جو ہوتا تھا نا، عید کے چاند کا ذکر، صرف وہ جو محبوب کی جو آئی برو ہوتی تھی، جو بھویں اس کی ہوتی تھی، اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دی جاتی تھی، یا یہ ہوتا تھا خوشی کا اظہار ہے تو روز عید محبوب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے متعلقات تک، یعنی کہ اس کے تعلق تک یہاں تک رہا ہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی تو نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع پر بھی اشاراتی اور علامتی مکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لوگوں کے اندر ملی احساسات جو تھے وہ زیادہ اجاگر ہونے لگ پڑے، اور پھر جو ادیب تھے، شاعر تھے، انہوں نے اپنے احساسات کی ترجمانی کا ذریعہ جو تھا، اسی چیز کو، اسی مطلب شاعری کے ذریعے یا اردو ادب میں جو تھا، لکھ کر اپنی بات مضامین کے ذریعے سے جو بیان کی، اس میں کر دی۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال مطلب نقوش جو تھے، نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا، کہ اس طریقے سے پہل اس پہ نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن پھر اس طرح کے حالات ہوئے کہ ہر جو ادیب تھا وہ لکھنے لگا، ہر شاعر جو تھا اس نے اپنے جو کلام میں، اردو ادب میں، اس نے شاعری کو اپنے اس میں عید سے متعلقہ جو تھے موضوعات، یا اور بھی جو اس طرح کے جو ہمارے تہوار تھے، ہماری تہذیب تھی، اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس طریقے سے اسلامی اقتدار اور روایات کی جو پاسداری تھی، اس کا عمل جو تھا وہ بہت تیز ہو گیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، کیونکہ اس طرف بھی توجہ ہوئی، جب اسلامی اقدار پہ لکھا جانے لگا، اسلامی روایات پہ، تہواروں پہ لکھا جانے لگا، تو عید الفطر پہ بھی کثرت سے لکھا جانے لگا۔ اور شعراء اور ادباء مطلب ادیب کی جماعت نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان کے افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا، تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، ان کی کئی سمتوں میں، ان کے دور دور تک کیے، ہر جگہ پہ، ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، مطلب اتنی سوچ بدل گئی۔ جیسے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید، ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی کہ اس کا صرف یہ نہیں کہ عید ملن پارٹی ہوگی، عید مل لیا بس، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا اس کو، اور اس پہ بہت کچھ لکھ دیا گیا، جس کا یہ ذکر آگے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مختلف اس میں جو ہیں، اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے، تصانیف کے مختلف کلام کے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ اب آپ نے مصنف کا تعارف اور مشکل الفاظ کے معنی اور جتنا پڑھایا ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے انشاءاللہ کل مزید آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔ اللہ